ابھی آتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی طرف، موت اور حیات کی حقیقت. وہ کیا ہے؟ جس طرح ہم نے آیات 56 میں پڑھا، ثم بعثناکم، پھر ہم نے اٹھایا تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. پھر میں نے کہا کہ اکثریتی رائے علماء کرام کا یہی ہے کہ جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو پھر تمہاری نبوت پر ہم ایمان لائیں گے، تم پر ہم بھروسہ کریں گے. چونکہ ان کا مطالبہ اللہ کے ہاں غلط تھا، صحیح نہیں تھا، بے جا مطالبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اکثریتی رائے کے مطابق ان سب کو مار دیا. وہ 70 تھے، وہ ان کی تعداد کیا تھی؟ کچھ کیا بتاتے ہیں، کچھ کیا بتاتے ہیں. بہرحال جس قدر بھی ان کی تعداد تھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ، یہ تو میرے پیچھے آئے تھے، اب یہ سارے مر گئے، میں جا کر آگے قوم کو کیا جواب دوں؟ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا اے خدایا کہ ان کو پھر سے زندہ کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندہ کی. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جائے. یہ عام رائے ہے، کیونکہ عام رائے میں نے کہا کہ وہ جو علماء کرام ہے عقیدے کے حوالے سے، وہ ایسی باتوں کو ماننا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے مشکل نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر و قدیر. جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندہ کیا، جس طرح اس کے بعد اللہ پاک ان کو زندہ کرے گا، تو اس دنیا میں کیوں یہ ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ کسی کو مار دے اور اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ وہ یہ دلیل آتی. لیکن ایک اقلیتی رائے بھی ہے، میں نے کہا پھر وہ جو اقلیتی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ موت اور حیات ایک معنی اس کا حقیقی ہے. جس طرح حقیقت میں کوئی آدمی زندہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور حقیقت میں کوئی آدمی مر جاتا ہے، اور حقیقت میں جو مر جاتا ہے ہم اس کو جا کر دفناتے ہیں. لیکن ایک معنی موت اور حیات کا مجازی ہے. جس طرح ہم اپنے زبان بولتے ہیں کہ یار کتنا مردہ قوم ہے، یار یہ مردہ قوم کبھی اٹھے، یار تم تو مردوں کی طرح ہے، یار مردوں کو کوئی سنا سکتا، یار وہ فلان زمانے کے لوگ وہ تو مردہ تھے، یار تم تو ایک مری ہوئی مثال بولتے نا اپنی زبان. تو یہ مجازی حوالے سے بولتے، حقیقی حوالے سے وہ زندہ ہے. لیکن تمام زبانوں میں موت اور حیات حقیقی معنوں میں جس طرح استعمال ہوتا ہے، اسی طرح وہ مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور قرآن نے بھی اس کو حقیقی معنوں میں بھی استعمال کیا اور مجازی معنوں میں بھی استعمال کیا. تو وہ جو اقلیتی رائے علماء کا، وہ کہتے کہ یہاں پر موت اور حیات حقیقت میں نہیں، حقیقی نہیں بلکہ مجازی طور پر استعمال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش کر دیا. جب اللہ تعالیٰ کا وہ صاعقہ، جب ایک زور کی آواز آئی، گھن گرج کی آواز، ایک دھماکے کی شان، بجلی کی کڑک، جس کا تھا وہ نہ لا سکے. وہ تو مطالبہ کرے تو ہم اللہ کو دیکھتے. جب اللہ نے اپنا ایک کمال ان کو دکھایا، وہ جمال کو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا میرے جمال کو تو تم نہیں دیکھ سکتے، اپنا ایک کمال ان کو دکھایا. ایک زور کی آواز، ایک دھماکے کی آواز، ایک کڑک کی آواز، ایک بجلی کی الصاعقہ، جس سے وہ بے ہوش ہو. یہ ہے انسان، ڈیمانڈ اور مطالبہ بہت بڑا کرتا ہے، لیکن اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو صلاحیت ہے وہ محدود ہوتی ہے. اس میں زور کم ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جب ایک زور اس کے سامنے آیا تو اس کا برداشت وہ نہیں کر سکے اور وہ بے ہوش ہو گئے. پھر وہ بعد میں ہوش میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ان کے لیے اس لیے کیا کہ وہ آئندہ ایسے غلط مطالبات نہ کریں، اپنے حد میں رہے، حد سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرے. انسان اپنے حد میں رہے. انسان خالق نہیں ہے، مخلوق ہے. انسان معبود نہیں ہے، وہ عبد ہے. انسان خدا نہیں ہے. ایسے ڈیمانڈ نہیں کرے جو اس کی حد سے بات. اگر وہ اس طرح کے ڈیمانڈ کرے گا تو اپنے مقصد کو بھولے گا، اپنے راستے کو بھولے گا.
غیر راستے پر وہ چلے گئے. اس لیے اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ اپنے حد میں رہے، اپنی حقیقت کو سمجھے، اپنی صلاحیتوں کو سمجھے، آئندہ غلط ڈیمانڈ وہ نہ کرے. اگر سوال کرے تو مفید سوال کرے، ممکن سوال کرے، محال سوال کرے، فائدے کے سوال کرے، بیجا سوالات نہیں کرے. بیجا سوالات سے بڑا نقصان ہوتا ہے، بے مقصد سوالات سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور وہ سوالات جو کسی کے حد حدود میں نہیں ہے وہ گمراہی کا اسباب ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ تم اپنے حد کو جانو اور تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اس طاقتور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں یہ فضیلت دی، یہ مقام دیا، یہ اہمیت تم کو دی، اور تمہاری اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبوت کا دروازہ کھول دیا، رسالت کا دروازہ کھول دیا، وہیں سے تمہیں نوازا. تم اس سے فائدہ لے لو، بیجا سوالات نہیں کرو. تو وہ علماء قرآن سے بھی دلیل آتی کہ حیات اور موت، زندگی اور موت مجازی بھی قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئی ہے. مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 243 میں، سورہ انعام کی آیت 122 میں، سورہ نمل کی آیت 80 میں، سورہ انفال کی آیت 24 میں. میں ایک آیت آپ کے لیے پڑھوں گا، سورہ انفال کی آیت 24. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے تو اس بلانے کا جواب دے دو. جب اللہ اور اللہ کا رسول تم سے کوئی مطالبہ کرے، تم کو کوئی حکم دے، تمہیں بلائے تو فوراً اس حکم کو مانو، اس کی بجاوری کرو. لما یحییکم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں تمہارے لیے زندگی ہے، اللہ کے رسول کی بلانے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی. تو یحییکم زندگی، اس طرح زندگی مجاز کے معنی میں استعمال. ایسا نہیں کہ پہلے ہم مرے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ہمیں بلایا اور ہم مردہ جو ہے وہ زندہ ہو. نہیں، ہم پہلے سے زندہ تھے لیکن ہم بیدار نہیں تھے. ہم بیدار نہیں تھے. اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے حکموں سے، اپنی دعوت سے ہم کو بیدار کرے. جس طرح ایک آدمی سویا ہے، مجازی امانوں میں آپ اس کو بھی مردہ کہہ سکتے، مجاز، کیونکہ وہ بیدار نہیں ہے. جب وہ بیدار ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو کہتے کہ یعنی ابھی زندہ ہو. تو اس طرح کے کافی قرآن مجید سے دلائل وہ اقلیتی علماء نے لائے. میں نے کہا اکثریتی عالم تو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح معنوں میں فزیکلی ان کو مار دیا اور فزیکلی حوالے سے وہ دوبارہ زندہ ہو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی حقیقت کو جانو، دین کی مقصد کو جانو، نبوت کی مقصد کو جانو، حکمت کو جانو، اور اپنے لائن میں سیدھے جاؤ. لائن سے ہٹ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ. پھر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر الغمام، بادلوں کا، بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تمہارے لیے ہم نے من اور سلوہ. کلوا من طیبات، کھاؤ اے بنی اسرائیل پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی عطا کی. وما ظلمونا، لیکن انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تھے اپنے اوپر ظلم کرتے. اس آیت کو بھی سمجھیں گے کہ اس آیت کا پھر معنی کیا ہے. غمام سے کیا مقصد ہے؟ من و سلوا کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز میں بتاؤں نا، اگرچہ مذہبی لوگ اس دنیا کی آسودگی کو اور کشادہ روزی کو، آسان روزی کو اچھا نہیں سمجھتے. مذہب کی دنیا میں غربت کو، تنگی کو، لاچاری کو، پریشانیوں کو اچھا سمجھتے کہ جو آدمی، جو قوم جس قدر غریب ہے، لاچار ہے، پریشان ہے، بس یہ ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان کرتا ہے. اور یہ امارت اور یہ امیری، یہ خوشحالی، یہ کوئی اچھی بات ہے. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے. قرآن میں ایسا نہیں ہے. قرآن میں یہ غربت، یہ لاچاری، یہ جہالت، یہ پریشانیاں، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. تو ہم پڑھیں گے کشادہ اور آسان رزق اللہ کی نعمت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے.
یہ زحمت نہیں ہے، یہ دنیا جیل ہے اور ہم قیدی ہے، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، اور وہ جیل کی جو حقیقت ہے اس کو ہم بتا نہیں سکتے۔ اس لیے پھر دنیا کی طرف مذہبیوں کا زیادہ رجحان نہیں ہوتا، اور دنیا میں پھر وہ پسماندہ ہوتے، دنیا کی دوڑ میں پھر وہ پیچھے ہوتے۔ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، خوشحالیاں ہیں، ترقیاں ہیں، آسائشات ہے، ان میں پھر وہ پیچھے ہوتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن۔ پھر سے کہوں، کشادہ اور آسان رزق اللہ کی رحمت ہے، یہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب بنی اسرائیل میدان تی میں آئے، سینا میں آئے، وہاں سخت گرمی، مصر کی گرمی، سینا کی گرمی، ابھی تک اپنے وطن میں نہیں گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 ان پر سایہ کی۔ گویا کہ دھوپ انسان کو گرمی میں نقصان دیتا ہے نا، دھوپ پریشان کو نا گرمی میں، زیادہ گرمی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیوں سایہ دیا؟ تو مشکل میں ڈالتا ان کو نا، امتحان لیتا ان کو، سردی میں سخت سردی، گرمی میں سخت گرمی، تاکہ وہ پریشان ہوتے۔ لیکن اللہ نے اس پریشانی سے کیوں نکالا؟ ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ تو اللہ سائے کو پسند کرتا ہے، ان کے لیے آسانی کو یا مشکل کو؟ آسانی کو۔ اور یہ غمام، یہ بادلیں برسات کا بھی باعث، برسات بارشیں برستی ہے، تو بارشوں سے زمین جو ہے نا وہ آب و تاب ہوتی ہے، سرسبز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ آبادی ہو، بارشوں کے ذریعے زمین آباد ہو، زراعت میں ترقی ہو، خوشحالی ہو۔ زراعت ترقی کرے گی تو خوشحالی آئے گی، بارشیں ہوں گے، پانی ہوگا تو زراعت ترقی کی پھولے گی، پلے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں چاہتا جس طرح ہمارے ہاں مذہب میں مشہور ہے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے بارشیں برساتا؟ ان کو تکلیف دیتا نا۔ تو ایک طرف سے سایہ ہے، پھر بارشیں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم ان پر کی، وہ تھا من اور سلوا۔ من ایک شہد کی طرح لذیذ میٹھی مشروب ہے، مشروب سے قریب شہد کی طرح، ایک ایسا سمجھو ایک غذا ہے، اللہ تعالیٰ یہ غذا ان کو دے رہا تھا۔ اس کی شکل کیا تھی؟ تورات میں بہت اس کے بارے میں بتایا گیا، ہمارے علماء نے بھی بتایا ہے، لیکن من بنیادی طور پر عربی میں عطیہ کو کہتے، احسان کو کہتے، یعنی ایسی روزی جو تم کو مفت ملے۔ کیا ملے؟ مفت ملے، اس کو من کہتے، بطور احسان تم کو ملے۔ ویسے محنت سے ملتی ہے روزی نا، یہاں وہ محنت نہیں کر سکے، محنت کا وہ نہیں تھا، ماحول نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم نوازی کی اور بطور عطیہ، بطور گفٹ ان پر احسان کی، ان کو روزی عطا فرمائی، اور ایسی روزی جس میں کشاد ہو۔ سلوا وہ ترجمہ کرتے بٹیر کے معنی پرندے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پرندے کا گوشت عطا فرمایا۔ اور سلوا کا ایک معنی ہے تسلی کی چیز، ایسی روزی جس میں انسان مطمئن ہے، یہ اچھی بات، ایسی معیشت جیسے آپ مطمئن ہو۔ ابھی دیکھو ہمارے ہاں بہت کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں ہے۔ جہاں ایسی معیشت ہو، ایسی روزی تم کو ملے جدھر تم مطمئن ہو، جدھر تم امن میں ہو، جدھر تم پر خوف نہ ہو، یعنی یہ روزی مجھ سے واپس نہیں لے جائے گی، یہ روزی مجھ سے کم نہیں کی جائے گی، اس روزی پر کسی کا قبضہ نہیں ہوگا، اور یہ روزی مجھے فراوانی اور کشاد کے ساتھ ملے گی، اور یہ روزی مجھے تسلسل کے ساتھ ملے گی۔ بعض علماء اس کا ترجمہ یہ کرتے، من اور سلوا اللہ کی طرف سے ایک نعمت مفت میں بطور احسان، اور اس میں لذت ہے شہد کی سی، اور سلوا
گوشت کی طرح، اور وہ بھی تسلسل کے ساتھ. ایسی چیز جس میں تسلی ہے ایسی روزی اللہ تعالیٰ نے دے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غربت کو پسند کرتا. ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ غربت کو پسند کرتا. اگر اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا تو اپنی اس دنیا کو نعمتوں سے کیوں بھر دیتا تھا؟ انسانوں کو ایسی صلاحیت کیوں دیتا تھا کہ ہر روز اپنی روزی کو بڑھائے، ہر روز وہ ترقی کرے؟ اب چونکہ ہم کسی وجہ سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہو، ہم غریب ہو گئے. اب دل کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہم کریں، کیونکہ مذہبی لوگ مذہب کو صحیح نہیں سمجھے. انہوں نے دنیاداری کو چھوڑا، دنیاوی ایکٹیویٹیز کو چھوڑا، محنت کو چھوڑا، اور دنیاوی علوم کو انہوں نے چھوڑا، تو ان کو کچھ تو پیچھے ہو گئے نا. اب جب وہ پیچھے ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ ابھی دوسرے لوگ بھی ہماری طرح بن جائے کہ جی یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کافروں کے لیے ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزماتا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے جیل ہے، اللہ غربت کو پسند کرتا ہے، سارے پیغمبر غریب تھے، سارے صحابہ کرام غریب تھے. بس اس طرح کی باتیں ہم کرتے. یہ دل کو خوش کرنے والی باتیں قرآن میں ایسا نہیں ہے، نہ کسی پیغمبر نے ایسا بولا. اور نبی کی اس زمانے کی بات کو اس سیاق و سباق کے ہم نے سمجھنا ہے، اور قرآن کے آیاتوں کو اس سیاق و سباق کے ہم سمجھنا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ دنیا کو غلط بولتا ہے، کیوں بولتا ہے، کن کی وجہ سے بولتا ہے. اب قارون بھی تو دولت مند، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دولت کو بھی پسند نہیں کرے گا. دیکھو فرعون بادشاہ تھے، اللہ نے اس کی بادشاہت کو پسند نہیں کیا نا، تو کیا داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی پسند نہیں کرے گا؟ تو چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم مسلمان اسی طرح دنیا کی اس میں ترقی میں پیچھے رہیں گے. ہم نے قرآن سے مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو صحیح معنوں میں واقف کرنا. یہ دنیا بھی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، اور آخرت بھی تمہارے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے خدایا ہماری اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا، اچھا بنا، اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا. بولتے نہیں بولتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایسا اچھا کیا اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے اور بہت ہے. یہ پاکیزہ ہے، معنوی حوالے سے بھی یہ حلال ہے، اور مادی حوالے سے بھی یہ صاف ہے، حلال. یہ روزی اچھی بات کہ وہ صحت افزا ہو، وہ صاف ستھرا ہو، اور وہ حلال کا ہو. اس میں دل بھی مطمئن اور اس میں جسم بھی پرورش پائے. یہ روزی اچھی بات. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. لیکن انہوں نے ظلم کیا، اللہ کی اس روزی کو اللہ کا نہیں سمجھا، اللہ کی اس روزی کو اللہ کا نہیں سمجھا. بس لوٹ مار شروع ہو. ہر ایک نے چاہا کہ بس میں اپنے جو نا گوداموں کو بھر دوں. انسان تو حریص ہے نا، انسان تو لالچ میں موت ہے. مل کر آپس میں کہو، ایک دوسرے کا خیال کرو، یہ خدا کی روزی، اس پر قبضہ نہیں کرو، ایک دوسرے کے حق کو جانو، ہے نا، ایک دوسرے پر ترجیح دو. لیکن وہ انسان لالچ میں آ گیا بنی اسرائیل والا. بس ہر ایک نے چاہا، اگر اس کو 3 نوالیں ضرورت تھی تو اس نے پوری دسترخوان پر قبضہ جمایا. اگر ایک پرندہ کافی تھا تو اس نے غول کے غول پرندوں پر قبضہ کیا. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کی روزی دنیا میں بہت ہے نا، لیکن ایک طبقے نے اس پر قبضہ کیا، ایک طبقے نے اس پر قبضہ کیا، اور باقی جو انسان ہے وہ بیچارے بھوکے ہیں، وہ بیچارے بھوک سے مر رہے. یہ ظلم ہے، یہ بے انصافی ہے. زمین اللہ کی ہے، زمین کے سارے نامات اللہ تعالیٰ کی، ساری روزی اللہ تعالیٰ کی لی، اور اس پر ایک طبقہ قبضہ کرے، ایک طبقہ اس پر قبضہ کرے. اور اللہ کے بندوں کو اس کے حق سے معروف کرے، اللہ کے بندوں کو بھوکا رکھے، ان کو بھوک سے مارے. یہ چیز غلط. انہوں نے بنی اسرائیل نے یہی کچھ، جہاں تک میں نے قرآن کو سمجھے، بے شک بائبل میں کچھ اور لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن
کچھ بائبل میں بھی ایسے اشارے ملتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کیا، اور اس طرح قرآن مجید میں کئی آیات ہیں۔ جب انسان اللہ کی روزی پر قبضہ کرنا شروع کرتا، جب اللہ کی چیز کو اپنا سمجھتا، جب اس روزی کو اللہ کے طریقے پر نہیں کماتا، جب اس روزی کو اللہ کے طریقے پر خرچ نہیں کرتا، جب اللہ کی چیزوں کو اللہ کے طریقے پر استعمال نہیں کرتا، یہ ظلم ہے، یہ بے انصافی ہے۔ پھر غربت بڑھتی ہے، پھر معیشت میں بیلنس نہیں پیدا ہوتا، پھر طبقاتی جنگ شروع ہو جاتا، پھر غریب امیر میں بہت بڑا فرق ہو جاتا، پھر انسانی تقسیم ہوتی ہے، پھر نفرتیں پیدا ہوتی، پھر امن کو خطرہ ہوتا، پھر عدل و انصاف کو خطرہ ہوتا، جس طرح آج ہم دنیا میں دیکھ، یہی بنی اسرائیل نے کیا جس کو اللہ پاک نے پسند نہیں کیا۔ تو دنیاوی چیزوں کی جو ناقدری ہم نہیں کریں، اسراف سے، تبذیر سے، لالچ سے، ظلم سے، ان چیزوں سے ہم باز آ جائیں۔ ابھی تیسرے حصے کی طرف آتے، تیسرا حصہ آیات 58 پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ اس شہر میں، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے چاہو تم، رغداً جی بھر کر، آزادی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سُجَّدًا عاجزی کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، سجدہ کرتی ہوئی، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہتے جاؤ حِطَّہ حِطَّہ، نغفر لکم معاف کر دیں گے ہم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور زیادہ دیں گے بدلہ نیکی کرنے والوں کو، فبدل الذین ظلموا پھر بدل دیا ان ظالموں نے، قولا غیر الذی قیل لہم ایک اور کلمہ بجائے اس کی جو کہا گیا تھا انہیں کہا گیا تھا کہ حطۃ بولو، انہوں نے اس کی بجائے ایک اور قول کہا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر نازل کیا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً ایک عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون بسبب ان کی نافرمانیوں۔ اب آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس شہر میں داخل ہو۔ وہ کون سا شہر؟ جب بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے، اللہ نے ان کو غلامی سے نکالا، سمندر سے پار کرایا، ان کا جو بڑا دشمن تھا فرعون، اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، پھر سینا میں ان کی تربیت اور تزکیہ ہوا تاکہ یہ غلامی کے اس ذہنیت سے نکلے۔ جسمانی غلامی سے تو نکل گئے نا، اب ذہنی غلامی سے بھی نکلے۔ جسمانی غلامی سے نکلنا بڑا آسان ہے، لیکن ذہنی غلامی سے بڑا مشکل ہے۔ دیکھو آج ہم اپنے ملک میں 77 سال میں ذہنی غلامی سے نکلے نہیں، آج ہمیں 77 سال ہوئے کہ ہم جسمانی غلامی سے آزاد ہوئے، ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے، لیکن آج 77 سال ہوئے ابھی تک ہمارا ذہن غلام ہے، ابھی تک ہم انسانوں کے آگے جھکتے، ابھی تک اب آزاد نہیں ہے۔ تو ان کی تربیت ہوئی کہ وہ ذہنی غلامی سے بھی نکلے۔ جب وہ نکلے یا نکلنے کے قریب تھے تو اللہ نے بھی چاہا کہ ان کو اپنا آزاد وطن دوبارہ دے دے، فلسطین، بیت المقدس، جہاں اس مقدس گھر میں، اس مقدس شہر میں جو انبیاء اکرام کا شہر ہے، جہاں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ جگہ جس کو داؤد، یعنی وہ جگہ جس میں یعقوب علیہ السلام نے بیت ایل کو بنایا، تو اللہ نے کہا وہاں وہ جائے، اگرچہ اس وقت بیت المقدس نہیں تھی، بیت المقدس تو بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اشارتاً میں آپ کو سمجھا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس شہر میں جاؤ۔ اس کو اریحا بھی کہتے ہیں، بعض علماء اریحا مطلب، بعض لوگ کہتے ہیں شام کا ایک علاقہ تھا، لیکن وہ یہی فلسطین کے آس پاس، ادھر جاؤ اپنے آزاد وطن میں۔ دوسرے الفاظ میں آپ اچھی طرح سمجھیں گے کنعان میں جاؤ، کیونکہ وہ کنعان سے گئے تھے مصر میں نا، یوسف علیہ السلام کنعان سے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینکا، پھر وہ وہاں پر گئے، پھر یہ کنعان سے گئے مصر میں، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دوبارہ اپنے آبائی وطن میں آ جائے، اپنا وطن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ لیکن اپنے وطن میں جب ابھی آپ آؤ گے نا، تو ابھی بدماشی نہیں کرنا اپنے وطن میں، ظلم نہیں کرنا اپنے وطن میں، تکبر نہیں کرنا اپنے وطن میں،
جو تمہارے وطن میں رہتے ان کو بھی ستانا نہیں ہے، ادھر نظم و ضبط کے ساتھ تم نے رہنا ہے، ادھر عاجزی کے ساتھ تم نے رہنا ہے، ادھر آئین اور قانون و شریعت کے ماتحت تم نے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ ابھی ایک طاقت کے ساتھ ادھر گئے تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بس ماردار شروع کر اور بدماشیاں شروع کر۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جس بستی، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، ہاں یہ شہر تمہارا، یہ وطن تمہارا ہے، لیکن اجتماعی طور پر تم سب مل کر اس ملک سے کھاؤ، اس شہر سے کھاؤ، فراوانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اپنی معیشت کو آزاد کر دو، ہر چیز آزاد ہو، تاکہ سارے رہنے والے آزادی کے ساتھ کمائے اور آزادی کے ساتھ کھائے اور آزادی کے ساتھ رہے، امن میں، سلامتی میں، بھائی چارگی میں، عاجزی میں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب جاتے ہو تم شہر میں داخل ہوتے ہو نا تو خبردار تکبر نہیں کرنا، ماردار نہیں کرنا، لوگوں کو ستانے نہیں، لوٹ مار نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ۔ اب اللہ والے لوگ، اب اللہ کے بندے ہیں، ہم اس وطن میں اس طرح رہیں گے جس طرح ہمارے رب نے کہا، ہم اس کی اطاعت میں رہیں گے، ہم قانون کو نہیں توڑیں گے، ہم آئین کو نہیں توڑیں گے، ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ حِطَّہ، یعنی ہم نیچے والے لوگ، ہمارا سر اللہ کے حضور میں جھکا ہوا ہے، ہم اس شہر میں آرام کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم کوئی زور زبردستی کے ساتھ نہیں آ رہے، ہم ادھر سے کوئی چیز لینے والے نہیں ہیں، لے جانے والے، ہم لانے والے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، تو تمہاری خطائیں پھر ہم معاف کریں گے، وَسَنِّ الْمُحْسِنِينَ، اور زیادہ دیں گے بدلہ نیکی والوں۔ لیکن کیا ہوا جب وہ اندر آئے، جب دیکھا کنعان تو کچھ اور کنعان بنی، ان کے منہ میں غال ٹپکی اور وہ لالچ میں آ گئے، اور انہوں نے نظم و نسق کو توڑا، اللہ کے اس امر کو توڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے سرکشی شروع کی، انہوں نے تکبر شروع کی۔ جو اللہ نے کہا تھا ایسا انہوں نے نہیں کیا، نہ اطاعت ہے، نہ عاجزی ہے، نہ قانون اور آئین کی پاسداری ہے، نہ شریعت کی اطاعت ہے، نہ اپنے نبی کے کہنے پر چلتے ہیں، نہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ ادب ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک بھیڑ ہے، ایک ریوڑ حیوانوں کی طرح، جو شہر کو، ہر ایک شہر کی چیزوں کو اپنا سمجھا، کل ڈسپلن نہیں، بس جو زوراور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ شہر میں لوٹ مار مچا، قبضے کرنا، یہ میرا، یہ میرا۔ جو کمزور ہے پھر وہ کمزور ہے، اس پر لوگ چڑھ رہے، جو زوراور ہے وہ چڑھ رہے کمزوروں پر۔ تو فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان کو کہا گیا تھا کہ یہ کرو، وہ بجائے کچھ اور انہوں نے کیا۔ فَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ حد سے نکل گئے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک آزاد وطن ہے نا۔ اچھا، اس وطن کی آزادی سے پہلے جو ہمارے بڑوں نے جو وعدے کیے کہ ہم اس ملک کو بنائیں گے اس لیے کہ ہم سارے مسلمان اپنے آقاؤں کے جبر سے نکلے، جو انگریز تھے ان کے جبر سے نکلے، ان کی بے انصافی سے نکلے، ان کے ظلم سے نکلے، جو ہندو ہے ان کی جو اکثریت ہے ان کی اکثریت کی دباؤ سے ہم نکلے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آزاد وطن دی، انہوں نے کہا کہ جب ہم جائیں گے اپنے ملک میں تو ہم سب آزاد رہیں گے، سب کے حقوق آزاد ہوں گے، ایک آزاد عدلیہ ہم بنائیں گے، ایک آزاد قانون بنائیں گے، اور وہ ملک عوام کا ہوگا، اس میں جمہوریت ہوگی، عوام کے مشورے کے بنا کچھ نہیں ہوگا، سارے قوموں کے ساتھ یکساں انصاف ہوگا، سارے علاقوں کے ساتھ یکساں انصاف ہوگا، ہے نا۔ وہاں ہم محنت کریں گے، وہاں ترقی دیں گے، ہم دینے والے بنیں گے، ہم سب قانون کی پاسداری کریں گے، ایسے نا۔ تو آپ نے دیکھا جب اس ملک کو اللہ نے ہمیں دیا تو ہمارے زوروروں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے حکمرانوں نے، اور اپنے بساط کے مطابق ہر ایک نے اس امر کو، اس وعدے کو بھولا۔
پھر انہوں نے کیا کیا؟ زوروروں نے چاہا کہ پہلے یہ دوسروں کے غلام، ابھی انہوں نے انہیں اپنا غلام بنا کمزوروں. نہ آزاد عدلیہ، نہ امن، نہ وہ خوشیاں، نہ وہ آزادیاں، نہ وہ حقوق، نہ وہ احترام، کچھ رہا. تو پھر اللہ نے پھر ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے پھر یہ کیا کہ اسی دور میں اور بھی ملک آزاد ہو. وہ آج آسمان سے باتیں کریں، ان کی معیشت، وہ ترقی کی رفتار میں بہت آگے ہے نا، وہ بہت آگے ہے. چین بہت آگے ہے اور ممالک بہت آگے ہے، لیکن ہم دن بدن گرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس ملک میں پھر ظلم کیا، ہم نے اس ملک میں عدل نہیں کیا. بنی اسرائیل کو کہا گیا جب تم جاؤ گے نا تو اطاعت کے ساتھ جاؤ، اگر تم سرکشی کرو گے اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ جب تم اپنے ملک میں جاؤ گے تو اس ملک میں تم اطاعت سے رہو گے. ہر ایک آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہوگا، سب مل کر دین اسلام کے ماتحت رہیں گے، سب اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے ہوں گے. کوئی سرکشی نہیں کرے گا دوسرے پر، کوئی غلام نہیں بنائے گا دوسرے کو، کوئی زوراوری نہیں کرے گا دوسرے پر، کوئی حق نہیں کہے گا دوسرے کا بھلے وہ زوراور. ایک زوراور قوم کمزور قوم کا حق نہیں کہے گا، ایک زوراور طبقہ کمزور طبقے کا حق نہیں کہے گا، ایک زوراور شخص کمزور شخص کا حق نہیں کہے گا. لیکن کیا ہوا؟ جو ہم دروازے سے اندر ہو گئے، اب نے لوٹ مار شروع، قبضے ہم نے شروع کی. ہمارے جاگیرداروں نے، ہمارے وڈیروں نے، ہمارے اشرافیہ نے وہ لوٹ مار شروع کیا نا، جیسا مفت مال ان کو ملے، زمینوں پر قبضے، وسائل پر قبضہ. یہی ہوا نا. اچھا پھر جا کر ہر چیز پر قبضہ. تو کیا ہم نے یہی وعدہ کیا؟ کیا ایک مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ اپنا ملک دے لے وہ اس ملک میں ایسا کرے گا؟ کیا ایسے کو اللہ پسند کرے گا؟ کیا ایسے لوگوں سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ بنی اسرائیل سے تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ جو تم ادھر جاؤ گے تو تم نے ادھر اس طرح زندگی گزارنا ہے، شرط اور آداب کے ساتھ. نہیں گزارو گے تو یہ ظلم ہوگا، پھر تم کو سزا ملے گی. تو جب اللہ نے اس کو سزا دی بنی اسرائیل کو، اس سے وہ فضیلت چھین لی، وہ مقام اس سے چھین لیا، وہ طاقت ان سے چھین لی، وہ ذلت اور مسکنت کے شکار ہو گئے، وہ اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے. تو کیا ہم مسلمان اگر اپنے اپنے ملکوں میں ایسا کریں گے، یا ہمارے زوراور لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ایسا کریں گے، ہمارے طاقتور لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ایسا کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چھوڑے گا کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اطاعت کی بجائے، عدل کی بجائے شرارتیں کریں، سرکشی کریں، زوراوری کریں، بدماشی کریں؟ آج تو یہی ہو رہا ہے. اب داخل عالم اسلام کو دیکھ، وہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، انڈونیشیا سے قازقستان تک، ہر ایک نے زوراوروں نے اس ملک کو اپنا سمجھا، خدا کا نہیں سمجھا. اس ملک کے وسائل کو اپنا سمجھا، خدا کا نہیں سمجھا. اس قوم کو، اس عوام کو انہوں نے اپنا غلام سمجھا، اللہ کا بندہ نہیں سمجھا. اس قانون کو، اس آئین کو انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا سمجھا. اور رہی اللہ کی شریعت، اس سے تو انہوں نے بالکل اعراض کیا. اللہ کی شریعت کو تو وہ بھول بیٹھے. تو کیا اللہ پاک کو یہ جواب نہیں دیں گے؟ اور کمزور بھی وہ بھی اپنے سر کو جس طرح شترمرغ ریت میں دبائے چھپا ہوا کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری، میں تو کمزور ہوں. تم کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے چھوڑے گا کہ اللہ کی زمین میں ایک آدمی ظلم کر رہا ہے. کم سے کم اپنی طاقت کے مطابق ظلم کو تو ظلم بولو، غلط کو تو غلط بولو. کم سے کم تم تو اس ظلم کا حصہ مت بنو، اس غلط کا حصہ مت بنو. اگر ایک طاقتور قانون کو توڑتا ہے تم تو مت توڑو، اگر زوراور توڑتا ہے تم تو مت توڑو، اگر ایک طاقتور وہ تکبر کر رہا ہے تم تو مت کرو. لیکن کیا ہے کہ ہم سب نے اللہ کی شریعت کو بھولا. بس یہ آیاتیں صرف بنی اسرائیل کے لیے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے کہا تھا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. جب اللہ نے آزاد وطن دی، آزاد وطن کے تقاضوں کو برقرار نہیں رکھا،
اللہ کے امر کو برقرار نہیں رکھا، اس کے خلاف انہوں نے کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، تو اللہ نے آسمانی عذاب ان پر مسلط کیا اور وہ عذاب کے لپٹ میں آئے، بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ وہ اپنے حد کو فراموش کر گئے، اپنے حد سے وہ نکل گئے، انہوں نے قانون آئین شریعت کو کچھ نہیں سمجھا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر جو انہوں نے کہا وہ کیا۔ اگر ہم مسلمان واپس اللہ کی نعمتوں میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی چاہتے ہیں، واقعی ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں، ہم امامت چاہتے ہیں، ہم خیر امت بننا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ رسمی پرستش تم کو نہیں ملے گا کہ بس ہم نماز کر رہے، ہم روزہ رکھ رہے، ہم حج رکھ رہے، ہم عمرے کر رہے تو اللہ کی نعمتیں نہیں۔ اللہ کی نعمتیں آپ کو ضرور ملے گی، بالکل نماز پڑھو، وہ فرض ہے، لیکن اطاعت بھی آؤ، ہر شخص اطاعت میں آئے، ہر شخص اپنے حد میں ہو جائے، ہر شخص ڈسپلن بن جائے، ہر شخص متی بن جائے۔ جو قول جو وعدہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، جو قول قرار اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا، ان قولوں پر، ان وعدوں پر وہ تھے، تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا اچھا کرے گا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ جو وعدے ہم نے کیے تھے وہ ہم بھول بیٹھے۔ کس لیے ہم نے ملک کو بنایا تھا، آزاد کیا تھا؟ ہر چیز کو ہم بھول بیٹھے۔ عالم اسلام کے حکمرانوں نے کیا کہا تھا، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، ہر ایک بھول بیٹھے۔ ان چیزوں کو ہم نے قرآن سے سمجھنا ہے، آہستہ آہستہ کوشش کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔